السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد سامعین کرام، یہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرا، اس میں ہم نے اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھا، اور وہ برکتیں کیسے نازل ہو رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں، اتنی زیادہ رحمتیں کیوں نازل کر رہے تھے۔ تو ہمیں یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جاتا ہے تبھی اللہ کی رحمتیں ہم کیوں دیکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن و دماغ میں آتی ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں نظر آتی ہے، اللہ کی برکتیں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو میں اپنے انداز میں اس طرح کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تمام لوگ نمازی بن جاتے ہیں، تمام لوگ روزے دار بن جاتے ہیں، تہجد گزار بن جاتے ہیں، نوافل کی پابندی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور جب تمام لوگ نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، تہجد گزار بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالی زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ میرا بندہ پانچوں وقت کے فرائض بھی ادا کر رہا ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالی رحمتوں کو خوب بھیجتا ہے، اللہ کے رحمتیں خوب نازل ہوتی ہے، برکتیں خوب نازل ہوتی ہیں۔ رمضان میں باپ بھی نماز پڑھتا ہے، بیٹا بھی نماز پڑھتا ہے، بیٹی بھی نماز پڑھتی ہے، بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، سارے لوگ روزے رکھتے ہیں، تو ان کی برکتیں یہ ہوتی ہے کہ افطاری بڑے خوبصورت اور مزیدار افطاری ہم کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں کہ گھر میں تمام لوگ نمازی پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو گھر میں برکتیں اتر رہی ہے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے بے نمازی بن جاتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وقت کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ساری نعمتوں کو اور ساری برکتوں کو روک لیتے ہیں، ساری برکتوں کو روک لیتے ہیں کہ نہیں تو نماز پڑھ رہا تھا تو میری برکتیں تم تک پہنچ رہی تھی، تم دیکھ رہے تھے، مزے لے کر کھا رہے تھے، اور لذیذ کھانے کھا رہے تھے، لذیذ افطاری کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، نمازی ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی برکتیں رک جاتی ہے، رحمتیں رک جاتی ہے کہ نماز پڑھو گے تب اللہ کی رحمتیں تمہیں نظر آئے گی۔ اب دیکھیے رمضان ختم ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئی، نمازی جو تھے وہ بے نمازی بن گئے، جو روزہ رکھتے تھے اب روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اسے شوال کے روزے رکھنے چاہیے، لیکن روزہ رکھنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، ہر سال ایسا کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہماری عادت بنی رہے، اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جائے تو ہمیں پریشانی نہ اٹھانا پڑے کہ ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، سوچنا پڑے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ 20 رکعت ہم کیسے پڑھیں گے، ہم 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، 4 رکعت ہم سنت پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، 3 رکعت ہم وتر پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، اور 20 رکعت لگاتار پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر ہم پورے سال نمازوں کی پابندی کر لیں گے، صرف فرائض کی پابندی کر لیں گے، تو رمضان میں کوئی کٹھن نہیں ہوگی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں سوچنا نہیں پڑے گا۔ اس لیے رمضان میں جب تمام لوگ نماز پڑھتے ہیں، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، بوڑھے بھی نماز پڑھتے ہیں، جوان بھی نماز پڑھتے ہیں، عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد حضرات بھی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ ادھر کوئی پھل فروٹ کاٹ رہا ہے، ادھر کوئی پکوڑی چھان رہا ہے، ادھر کوئی اور دوسرا افطاری تیار کر رہا ہے، ادھر شربت بنایا جا رہا ہے، ادھر میٹھا پانی بنایا جا رہا ہے، ادھر فرنی بنایا جا رہا ہے، ادھر اور دیگر چیزیں بنائی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے اللہ کی برکتیں رک جاتی ہے، کیونکہ نمازی ختم ہو جاتا ہے تو وہی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے آلو اور بیگن کی سبزی پر، اور دال اور بھات اور بھرتا پر، کبھی دال بھات بھی نہیں ملتا ہے، کبھی سبزیاں مل جاتی ہے، کبھی گوشت مل جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکت ہے یہ کہ نماز پڑھ رہے تھے تو اچھے کھانے نصیب ہو رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو اچھا افطاری مل رہا تھا،
نماز پڑھ رہے تھے تو دیگر چیزوں میں ہمیں دل لگ رہا تھا، نمازوں میں بھی دل لگ رہا تھا، روزوں میں بھی ہمیں دل لگ رہا تھا، کاروبار میں بھی دل لگ رہا تھا، بال بچوں میں بھی دل لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہمارے دل سے نماز نکل گئی، ہمارے دل سے شریعت کے احکام نکل گئے، ہمارے دل سے تمام فرمان الہی نکل گئے تو اللہ کی برکتیں رک گئی، وہی چوکھا بات پر زندگی کا گزارا ہونے لگ گیا۔ اگر ہم نمازی پڑھتے رہیں گے اور نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ اب بھی اللہ کی رحمتیں اترے گی اور اللہ کی برکتیں اترے گی۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مسجد کو ویران نہ کیجیے، مسجد کو یوں ہی چھوڑ نہ دیجیے، مسجد کو اکیلا چھوڑ نہ دیجیے، بلکہ مسجد کا کھوٹا بن کر کے رہیے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ان باتوں سے اپنی زندگی کو سنوارے اور نمازی بن جائے۔